باپ ہیں، کیا یہ یقینی بات ہے؟ اللہ اکبر، دل میں خیال آنا تھا، اس کے بعد اپنے حجرے میں گئے اور اللہ پھر عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کیا، اور جب تہجد سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خوبصورت چہرہ ہے اور ان کے ساتھ ایک خاتون موجود ہے۔ اللہ اکبر، سرکار حمزہ عینی نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کہ میرے حجرے میں یہ کون خوبصورت چہرہ اور یہ کون خاتون ہے؟ تو سامنے سے آنے والے بزرگ کہتے ہیں کہ حمزہ تم ہماری ہی اولاد ہو، اور فرمایا کہ میں علی کے مرتضیٰ ہوں اور یہ تمہاری دادی فاطمہ الزہرا ہے۔ جس خاندان والا تبار کی تصدیق، ان کے نسب پاک کی تصدیق خود مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ فرمائے، ایسے سرکاروں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ اور اللہ اکبر، جہاں تک حضور صاحب البرکات کی بات ہے، صاحب البرکات ماہرہ شریف کی سرزمین پر آج جہاں آرام فرما رہے ہیں، یہاں پر بسانے والی ذات کوئی اور نہیں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی ذات ہے۔ صاحب البرکات وہ ہستی ہے جس نے زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے عالم بیداری میں حضور غوث پاک کی بھی زیارت کی ہے اور رسول پاک کی بھی زیارت کی ہے۔ آپ نے تو کی ہے، اللہ نے وہ آنکھیں عطا کی تھی حضور صاحب البرکات کو کہ ماتھے کی آنکھوں سے غوث پاک کا بھی دیدار کیا اور اپنے نانا جان رسول پاک کا بھی دیدار کیا، بلکہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضور سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھا، اپنی چشموں سے دیکھا، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں برکت اللہ تمہاری اولاد میں پشتہا پشت تک اللہ نے اقطاب رکھے ہیں، پشتہا پشت تک۔ یہاں پر اہل علم موجود ہیں، حضرت علامہ شیخ عتیق میاں صاحب ماہرہ مطہرہ کی عظمت پر گفتگو فرما رہے تھے، اور یہاں پر علماء کرام مفتیان ذوی الاحترام موجود ہیں۔ 7 اقطاب 9 اقطاب یہ ہمارے اپنے ذہن کی بات ہے، لیکن غوثیت مآب کا یہ فرمان کہ برکت اللہ تمہاری نسل میں پشتہا پشت میں اللہ نے اقطاب رکھے ہیں، اقطاب رکھے ہیں، تو یہ ہماری حسن عقیدت کہتی ہے کہ پھر وہ تعداد پر منحصر نہیں، اس لیے کہ یہ غوث پاک کی بات ہے۔ جب تک چاند و سورج زمین پر طلوع اور غروب ہوتے رہیں گے، چاند و سورج آسمان پر چمکتے رہیں گے، اس وقت تک ماہرہ کی قطبیت یا صاحب البرکات کے خاندان میں رہے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ عظیم ترین خاندان ہے، اور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم کسی اپنے نمائندے کو صابر کلیر سید علی احمد علاء الدین صابر کلیر کے پاس بھیجو۔ آپ نے اپنے 2 نمائندے اللہ اکبر سرکار صابر کلیر کی طرف روانہ کیا، ان کے مزار مقدس کی طرف روانہ کیا، اور جب ان کے مزار مقدس کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہاں جاؤ اور جس وقت واپس ہونا، اگر کوئی چیز تمہیں دے تو اس کو لیتے ہوئے آنا، اور کوئی فرمان جاری کرے تو اس کو سنتے ہوئے آنا۔ تو خادم وہاں تشریف لے گئے، اور جب سرکار صابر پاک کے در سے واپس پلٹنے لگے تو ایک بزرگ کو دیکھا، وہ بزرگ فرماتے ہیں کیا پیر برکات کے مرید ہو، کیا برکت اللہ کے مرید ہو؟ انہوں نے کہا جی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا یہ صاف موتی لے کر کے جاؤ۔ لکھتے ہیں سیرت نگار، اس میں کچھ تو اللہ اکبر موتی تھے، کچھ شیشے کے تھے، کچھ لکڑی کے تھے، اور وہ 7 موتی اور ایک دستار لے کر اور حضور صاحب البرکات کے نام سلام لے کر جب لوٹے ہیں، اللہ یہاں پر صاحب البرکات تشریف رکھتے تھے۔ جب دونوں نمائندے واپس آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کیا حضور ایک بزرگ ملے، انہوں نے 7 موتی
موتی دیے اور اس کے بعد یہ دستار دی اور آپ کو سلام فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے وہ موتی لیے، موتی لے کر کے خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضور اس پر خوشی کیسی، اس پر اظہار تشکر کیسا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں یہ 7 موتی میرے نسل میں، میری نسل میں، میرے خاندان میں 7 اقطاب کی بشارت ہے، اور یہ جو بشارت دینے والے بزرگ آئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ سیدی ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی ذات۔ یہ خاندان عظیم خاندان، اللہ نے ایسا وسیلہ عطا فرمایا، اللہ اکبر، کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں برکت اللہ جو تمہارے اور تمہارے خاندان یا تمہارے خلفاء کا مرید ہوگا، قیامت تک کے لیے ان کو بخشوانے کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، اور صبح تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ برکت اللہ کے سلسلے کے مریدوں کو اپنے ساتھ نہ لے۔ یہ وہ عظیم چوکٹ ہے، یہ وہ عظیم چوکٹ ہے اللہ نے جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا ہے۔ مگر یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں کہ مرید کو پیر کے حوالے سے انتہائی باغیرت ہونا چاہیے، محبت سب کی ہو، عقیدت سب کی ہو، پیار سب کا ہو، احترام سب کا ہو، جیسا کہ ہمارے مرشدان طریقت ہمارے لیے یہی پیغام دیتے ہیں۔ حضور سرکار نسمی نے کہا تھا کہ اپنے پیر کو چھوڑے مت، دوسرے پیر کو چھیڑے مت، اپنی نسبت آگے بڑھائے جاؤ، یہ مہریرہ کا پیغام ہے۔ لیکن محبت سب سے ہو، عقیدت سب سے ہو، پیار سب سے ہو، مگر پیر کے معاملے میں انتہائی غیرت ہونا چاہیے، اس لیے کہ 2 کشتی کا سوار کبھی بھی ساحل نجات پر نہیں پہنچ سکتا۔ کہتے ہیں کہ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضور سیدی ابو البرکات سید آل محمد مہربی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی ظاہری حیاتی میں ریاضت اور مجاہدات کی منزل سے گزارنے کے لیے آپ کو 12 سال کے چلے میں بٹھایا۔ 12 سال کا چلہ، 12 دن کا چلہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، جو لوگ 40 دن کا چلہ کرتے ہیں ان کے حالات آپ دیکھتے ہیں۔ 12 سال کے لیے، اور غذا کیا ہے؟ جو کی روٹی، دال، اور اس میں بھی روغن نہیں۔ اس تزکیہ نفس کے حوالے سے اپنے شہزادے کو حضور سیدی سرکار صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں۔ 12 سال کے لیے چلے میں بٹھایا ہے، لیکن 3 ہی سال گزرے۔ غیرت کیا ہونی چاہیے؟ پیر کے حوالے سے ایک مرید کی جذبات کیا ہونا چاہیے؟ پیر کے حوالے سے ایک مرید کے حضور سیدی آل محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 3 سال گزرے تھے کہ آپ نے جاگتی کیفیت میں، جاگتے حالات میں دیکھا کہ حضرت سیدی ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں آل محمد کیا مانگتے ہو مانگو، کیا طلب کرتے ہو کرو۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی عظیم الشان ہستی حضور سیدی ابو علی شاہ قلندر خود تشریف لا رہے ہیں اور فرماتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضور سیدی ابو البرکات آل محمد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے اپنے پیر و مرشد سے چاہیے، میں اپنے پیر و مرشد سے لینا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر فرمایا کیا چاہیے بتاؤ۔ آپ نے پھر عرض کیا حضور آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اپنے پیر و مرشد سے لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، رات گزر گئی، رات گزر گئی، جب صبح ہوئی تو حضور سیدی صاحب البرکات سیدی آل محمد سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ خود عرض حال فرمائیں، خود عرض حال عرض کریں، خود عرض حال عرض کریں، اللہ اکبر،
اب کیا حضور میں ان سے کیوں لوں؟ میں تو اپنے مرشد آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ 12 سال کے چلے میں بٹھائے گئے تھے، اس غیرت ارادت کی برکت جیسے حضور صاحب المرکات نے سنا، ارشاد فرماتے ہیں میں تمہاری اس بات سے خوش ہوا، میرا دل تمہاری وجہ سے خوش ہوا، اور سینے سے لگا کر کے ارشاد فرمایا 12 سال کے بعد میں تمہیں جو دینا چاہتا تھا جاؤ میں نے تمہیں وہ آج سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اب تمہیں 12 سال تک کے وہ چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور سیدی آل محمد رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک مرید کو اپنے پیر کے حوالے سے کس طرح جو ہے عقیدت کے معاملے میں غیرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ عام طور پر آج لوگوں کی ذہنیت بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ماہرہ مطہرہ کی سرزمین پہ موجود ہے۔ اس خاندان والا زبان کے ذریعے سے ہمیں بشارت ملی ہے، غوث پاک نے ضمانت لی ہے، بخشش کی ضمانت، نجات کی ضمانت، جنت میں لے جانے کی ضمانت۔ لیکن ہم ایسے سرکاروں سے وابستہ ہیں، ایسے آقاؤں سے وابستہ ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے ایسے بزرگوں سے وابستہ ہو کر اگر ہم مسجدوں کو ویران کریں گے، مسجدوں سے کوسوں دور رہیں گے، پوری زندگی فجر کی نماز میں کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھیں گے، تو بتائیے ہمارے مرشدوں کا ہم نے دامن پکڑا ہے، اللہ اکبر، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں، ان کے دلوں کو اذیت پہنچے گی کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ بعض لوگ بشارتیں سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور اسی پر معاذ اللہ وہ بہت کچھ سمجھ کر کے عمل سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ایسے آقاؤں کا دامن ملنے کے بعد اگر ہم عمل کے میدان میں بھی قدم رکھیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ عرس کی مبارک تقریب کے آنے کے بعد بھی نمازوں کو ترک کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ رب العزت اس سے اپنے کرم کا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، اپنے کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اللہ، آج ہم لوگ جو ہے وہ جو در در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، حالات بھی گردوں ہیں، ہر دن ایک جو دن گزرتا ہے اس سے آنے والا دن مسائل کو لے کر آتا ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کہیں پر بستیاں اجڑ رہی ہیں، کہیں پر جنازے اٹھ رہے ہیں، کہیں پر آبروئیں ٹوٹ رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر اگر ہم رجوع اللہ نہ کریں، اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو حالات بد سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اہم الفرائض نماز اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اندازہ تو کریں اگر پولیس کے رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے تو انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، راتوں کی نیند چلی جاتی ہے، انسان بستر پر کروٹیں بدلتا ہے۔ پولیس والے میرا نام لکھ کر کے لے کر کے گئے، پتا نہیں کیا ہوگا۔ یاد رکھنا پولیس والوں کو اللہ اکبر پریشر بنا کر، وسیلہ لگا کر، کسی اور ذریعے سے کچھ اور ہتھ کنڈے استعمال کر کے آپ مینج کر سکتے ہو بہت ساری جگہ پر، مگر حال یہ ہے خدا کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جان بوجھ کر جس نے نماز ترک کر دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ پولیس کے رجسٹر میں نام لکھا جائے تو انسان اتنا بے چین ہو جاتا ہے نماز ترک کرنے کی بنیاد پر۔ روزانہ اگر ہمارا نام جہنم کے دروازے پر 5 مرتبہ لکھا جا رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے، اور ہمارے ماتھے پر شکر بھی نہیں آتا، ہمارے کانوں پہ چوب بھی نہیں رہتی۔ اور دوسرا حال یہ ہے آج حرام کھانا لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، الگ الگ انداز سے سود کے دھندے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے مرشدوں کے نام لیوا، غوث اعظم کے نام لیوا، غریب نواز کے نام لیوا، مخدوم اشرف کے نام لیوا، صابر پاک کے نام لیوا، اللہ والوں کے نام لیوا، اور اگر سود کے دھندے کریں تو کتنی حیرت کی بات ہے۔ کیا مسلمانوں تک اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ اللہ اکبر، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ جو مقام عطا فرمایا ہے اس کی کئی
وجوہات میں سے 2 وجہ یہ بھی ہے، میں نے 2 چیزوں پر سختی سے عمل کیا، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک تو یہ صدق مقال، میں ہمیشہ سچ بولتا رہا، صدق مقال سچائی اور عقل حلال، سچ بولتا رہا، حلال کھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دی۔ نماز کی پابندی، حلال کو لازم پکڑنا، سچائی کو لازم پکڑنا اور علم کی طرف پیش رفت کرنا، علم کی طرف آگے بڑھنا، علم کے حوالے سے علم کو اہمیت دینا، تعلیم کو اہمیت دینا، یہ خانقاہ ماہریرہ کا پیغام ہے۔ ہمارے ماہریرہ کے سرکاروں نے اعلان کیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور امان ملت نے اس میں یہ بھی ایڈ کیا فرض علوم جو ہے وہ کورس اپنے بچوں کو کرائیں گے۔ آج فتنہ انحطاط سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے لازمی ہے ہم اپنے بچوں کو دنیاوی علوم کے ساتھ اتنا علم دیں جتنا علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اب حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ نکاح کے موقع پر جب دولہے کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو آج ہمارا جوان اتنا سج دھج کے آتا ہے، بہت سارے دولہے قاضی کے پڑھانے کے باوجود بھی صحیح طور پر پہلا کلمہ پڑھنا نہیں جانتے۔ جس قوم کی زبوں حالی کا یہ حال ہو کہ وہ قوم پہلا کلمہ تک صحیح طور پر پڑھنا نہ جانے، اس قوم کو تباہی اور بربادی سے کون روک سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہت ساری جگہ تو ایسا کرنا پڑتا ہے کہ مائک خود اپنے ہاتھ میں لے لو تاکہ بیچارہ دولہا آج عزت کے ساتھ بیٹھا ہے ذلیل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ نے بہت کچھ سکھایا لیکن دین نہیں سکھایا۔ جو ڈگریاں قبر کے باہر رہنے والی ہے ان پر تو ہم نے زور دیا، لیکن جو ڈگری قبر کے اندر جائے گی اس پر ہم نے توجہ نہیں کی۔ تو یاد رکھو اپنے بچوں کو بہت پڑھاؤ، بہت پڑھاؤ، دنیاوی علوم میں بہت آگے بڑھاؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنا علم اپنے بچوں کو دے دو کہ ہمارے بچے جان سکے اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مرنے کے بعد اٹھنے کا اسلامی تصور کیا ہے، اللہ اکبر، جنت اور جہنم کا معاملہ کیا ہے، اتنے علوم تو ہونے چاہیے۔ طلاق کے، نکاح کے مسائل تو ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ٹیوشن کے اور اسکول کے لیے ہم صبح 5 بجے تو اپنے بچوں کو جگاتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے اپنے بچوں کو کب جگائیں گے؟ اللہ اکبر۔ یقیناً جگاتے اور جگاتے رہنا منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن فجر کے لیے بھی تو اپنے بچوں کو جگاؤ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں دین کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو سوچ بنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے لٹ رہے، پٹ رہے، دبائے جا رہے، تباہ کیے جا رہے، برباد کیے جا رہے، یاد رکھنا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ مسلمان ہے اس لیے مصیبت نہیں ہے، بلکہ کامل مسلمان نہیں بنے اس لیے مصیبت ہے۔ جس دن مسلمان سچا مسلمان بن جائے گا اس دن انشاءاللہ ایک انقلاب ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا تعصب کا دور ہے، یہ دور ہے، وہ دور ہے، وہ دور ہے۔ میں کہتا ہوں یاد رکھ، لوگ کہتے ہیں لوگ ہمیں بس میں سیٹوں پر جگہ نہیں دیتے، تعصب ہے۔ میں کہتا ہوں جو تجھے بس میں جگہ نہیں دیتا وہ صاحب البرکات کے یہاں پھول لے کر کے کیوں آتا ہے؟ صاحب البرکات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں میں سچا وفادار رسول بن گیا۔ تعصب کے اس دور میں بھی منکر اسلام پھول چڑھانے پر مجبور ہے۔ اگر تو بھی سچا مسلمان بن کر دے پھر دیکھ اللہ تجھے کیسی عزت عطا فرمائے گا۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہو، اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ذلیل ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت تو نبی کے غلاموں کے لیے ہے۔ آؤ حضور سے سچی وفا کرو، دین کا دامن پکڑو۔ دین رسوا کرنے کے لیے نہیں آیا، دین ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، دین دبانے کے لیے نہیں آیا، دین تمہیں جو وہ غریب کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین وہ ہے عرب کے صحرا نشینوں نے جب دین کا دامن پکڑا تو عرب کے صحرا نشین